مصداق اذا رؤوا ذکر اللہ، عالمی سفیر امن، داعی اتحاد امت حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، بانی و سرپرست اعلیٰ عالمی تحریک منہاج القرآن، بصورت درس آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ حضرت کا استقبال نعروں سے فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، مجدد رواں صدی، دین حق کے ہیں ولی، ذوالفقار حیدری، جیوے 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 جیوے۔ اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المکرمین المتقین المخلصین وأولیاء امتہ والعلماء والمجتہدین والصالحین وعلینا معهم اجمعین الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ وجاء فی الحدیث النبوی عن عثمان بن حنیف ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ادعو اللہ لی ان يعافینی فقال ان شئت اخرت لك وهو خیر وان شئت دعوت فقال ادعه فأمره أن يتودع فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، ثم ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات الدعاء فقال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفع في۔ روى الترمذي هذا الحديث بسندہ والنسائی وابن ماجہ وهذا اللفظ له، وهكذا روى الإمام أحمد في مسنده، وقال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال أبو إسحاق هذا حديث صحيح، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين،
وقال الہیثمی حدیث صحیح وہکذا ذکر الالبانی ھذا حدیث صحیح وفی روایت احمد لأحمد قال ففعل الرجل فبرأ او کما قال۔ محترم المقام شہزادگان غوث الورا حضرت محترم پیر طریقت سید اعظم الموسوی الجیلانی دامت برکاتہم اور خطیب دکن مبلغ ہند پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید کاظم پاشا الجیلانی الموسوی دامت برکاتہ اور جمیع مشائخ اعظام علماء کرام حضرت محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر اشرفی صاحب دامت برکاتہم، نمائندہ خانوادہ عالیہ اشرفیہ کچھوچا شریف، حضرات علماء خطبہ معلمین واعظین مبلغین مستمعین و مستفیدین اور جملہ حاضرین مجلس، الحمدللہ تعالی آج رات حیدرآباد دکن کی سرزمین پر، اس کا نام ہے غالباً قلی قطب شاہ اسٹیڈیم، قلی قطب شاہ اسٹیڈیم کے اس دالان میں، وسیع میدان میں ہماری درس حدیث کی صحاح ستہ سے منتخب چند احادیث کے بیان پر مشتمل دوسری نشست ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی دارالسلام میں جلسہ عام ہوگا، کل عشاء کے بعد انشاءاللہ، تاکہ بہت وسیع پیمانے پر عوام میں حیدرآباد دکن اور اس سرزمین کے عشاق و غلامان مصطفیٰ مزید استفادہ کر سکیں، اور بعد ازاں جیسا کہ میں نے عرض کیا 3 اور 4 کو شاید یہ ہفتہ اور اتوار بنے گا، پھر 2 راتیں درس اصول الحدیث پر ہوں گی وہ سٹی کنونشن سینٹر میں۔ جس کے اختتام پر حضرات شرکاء علماء کرام کو پھر الاجازہ العلمیہ الخاصہ بھی دی جائے گی، اور متصل اپنی اسانید ائمہ سیاستہ اور ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک مرفوعاً بھی میں پیش کروں گا۔ کل کا درس رات کے 1:30 بجے کم و بیش جب ہم نے ختم کیا تو بتوفیق الہی آج کا درس شروع کرنے کے لیے میں نے یہ حدیث نبوی پڑھ دی تھی، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج کا درس حدیث کس روایت سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، میں نے کل عرض کر دیا تھا، جس کے راوی حضرت عثمان بن حنیف ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو امام ترمذی نے کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روایت کیا۔ علاوہ ازیں اس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا، اس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، امام ابن ماجہ نے، اور انہوں نے امام ابن ماجہ نے
جیسے کہ امام ترمذی نے اسے کتاب الدعوات میں روایت کیا، یہ بات بڑی خاص توجہ طلب ہے۔ اس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں، عرف عام میں حدیث الضریر بھی کہتے ہیں، یعنی ایک نابینا صحابی تھے، اس نابینا شخص سے متعلق حدیث، اور یہ حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے براہ راست امر توسل پر بہت بڑی قوی دلیل ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا ہے دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے توسل کرنے کا۔ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اللہ کے حضور دعا کریں میرے وسیلے سے، اور میرے وسیلے سے دعا کرتے ہوئے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پکاریں، ندا کریں میرا نام لے کر۔ اس حدیث پاک میں جو امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں روایت کی، اب ایک بات بڑی اہم ہے جو یہاں میں عرض کروں کہ حدیث تو محدث یا امام حدیث اپنی کتاب میں روایت کرتا ہے، لاتا ہے حدیث، اس کی سند پر گفتگو میں نے کر دی کہ تمام ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صحیح کہا، اس پر کوئی جرح کی گنجائش نہیں ہے، اور اس سے اختلاف اور انکار کی کوئی جگہ نہیں، بالاتفاق جمیع ائمہ حدیث نے اس کو صحیح کہا۔ اب اس پر دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بات تو ہے سند حدیث سے ریلیٹڈ، مگر جو امام حدیث کوئی حدیث وارد کرتا ہے اپنی کتاب میں، اس کا ایک فعل ایسا ہوتا ہے جس سے اس امام حدیث کا مذہب ثابت ہوتا ہے، اور اس حدیث کے مضمون پر اس کا اعتماد اور اعتقاد ثابت ہوتا ہے کہ وہ کس باب میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر کسی خاص باب میں اس حدیث کو وہ روایت کرتے، وارد کرتے ہیں، اور ہو سکے تو آپ یہ جو کرسیاں اس کے ساتھ آگے رکھ لیں تاکہ قریب آج علماء کرام آگے ان کے ساتھ ملا لیں کرسیاں، اور ادھر کے علماء کرام جو ہیں، کچھ علماء کرام جو وہ ان سے آگے کر لیں خاموشی سے، مگر تاکہ گفتگو جاری رہے۔ تو جس باب میں وہ امام حدیث مصنف اور مؤلف اس حدیث کو روایت کرتا ہے، اس باب میں اس حدیث کو درج کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث پر اس عنوان اور باب کے تحت اس مصنف کا اعتقاد و اعتماد ہے، اور یہ اس کا مذہب ہے۔ اب امام ترمذی نے یہ بات بڑی اہم ہے، اس حدیث کو درج کیا کتاب الدعوات میں، جس کا مطلب یہ ہے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دعا کا، اللہ کے حضور دعا کی قبولیت کا مجرب نسخہ ہے، اور یہ آقا علیہ السلام نے دعا سکھلائی، اور یہ دعائے وسیلہ ہے، دعائے توسل ہے، اور ان کو امام ترمذی کا اسے کتاب الدعوات میں درج کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے حضور دعا کرے تو آقا علیہ السلام کی یہ سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ حاجات کی تکمیل کے لیے سب سے مجرب نسخہ، یہ امام ترمذی کا مذہب ہے۔ اب بڑی اہم بات، اب امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ ایک سادہ بات ہے، امام ابن ماجہ نے بھی اقامت الصلاۃ والسنہ فیہا اس کتاب کے تحت ابواب بنائے، اور بڑی اہم چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، مثلا انہوں نے صلاۃ والاستخارہ کا باب قائم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے امام ابن ماجہ کا کہ جب صلاۃ والاستخارہ کا باب قائم کر کے اس کے نیچے جو حدیث لا رہے ہیں، ایک ہی حدیث لائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں استخارہ کرنے کے لیے
سب سے معتمد اور معتبر اور جید اور مقبول طریق اور سند سے یہ حدیث ثابت ہے، اس حدیث کو لائے۔ اسی طرح آگے باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح لاتے ہیں، اور اس صلاۃ التسبیح کے باب میں 2 حدیثیں لاتے ہیں۔ اب 2 حدیثیں لانے کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے لیے میرے نزدیک یہ 2 حدیثیں ثابت ہیں، معتمد ہیں، قوی سند کے ساتھ اور مقبول ہیں۔ اسی طرح اس سے قبل صلاۃ الاستخارہ سے قبل صلاۃ الضحیٰ کا باب لاتے ہیں، اس میں 3-4 حدیثیں وارد کرتے ہیں۔ تو یہ ائمہ حدیث کا ایک طریقہ ہے، کبھی 1 حدیث وارد کرتے ہیں، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4۔ اب انہی ابواب میں امام ابن ماجہ ایک باب قائم کر رہے ہیں، باب ما جاء فی صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الحاجہ کا، کہ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو، مشکل آ جائے، آفات اور بلیات میں گر جائے، مشکل میں گر جائے، تو اللہ کے حضور صلاۃ الحاجہ پڑھے اور اس صلاۃ الحاجہ کی شکل میں اللہ سے مدد طلب کرے۔ یہ باب قائم کیا۔ اس باب کے تحت امام ابن ماجہ فقط 2 حدیثیں لائے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی، فقط اس باب کے تحت 2 حدیثیں لائے ہیں امام ابن ماجہ، اور یہی 2 حدیثیں جو امام ابن ماجہ لائے ہیں، یہ دونوں حدیثیں امام ترمذی بھی لا چکے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی انہی 2 حدیثوں کو روایت کیا ہے کتاب الدعوات میں، اور میں آگے چل کے اس کی تخریج اور بھی دوں گا۔ اسی طرح یہی حدیث جس کو ہم نے تلاوت کیا، حدیث توسل، کہ وہ صلاۃ الحاجہ میں حدیث توسل کو لا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاجت طلب کرنی ہے، دعا مانگنی ہے اللہ کے حضور، اور حاجت طلب کرتے ہوئے 2 حدیثیں امام ابن ماجہ نے روایت کی، اور امام ابن ماجہ نے جو پہلی حدیث روایت کی اس کا حکم نہیں لگایا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلی حدیث یہ حدیث توسل نہیں، پہلی حدیث علی الاطلاق اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کرنے اور اس سے دعا کرنے کی ہے، جس میں توسل کا ذکر بولیے نہیں ہے۔ اس کے کلمات ہیں کہ جس کو اللہ کے حضور کوئی حاجت درپیش ہو، وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کرے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم۔ یہ پوری آپ جانتے ہیں، اس دعا کو بیان کیا۔ اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، امام ابن ماجہ نے یہ حدیث بیان کر کے اس کے اختتام پر حکم حدیث بیان نہیں کیا، حکم حدیث بیان نہیں کیا۔ پھر اس باب صلاۃ الحاجہ میں دوسری حدیث لائے ہیں امام ابن ماجہ، احمد بن منصور بن سیار کی روایت سے پوری سند کے ساتھ، اور وہ یہ حدیث توسل ہے، اور اس باب میں فقط 2 حدیثیں لائے ہیں۔ اللہ، جس میں آقا علیہ السلام نے تلقین کی کہ اللہ کے حضور اپنی جا کے حاجت اس طرح پیش کر، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نبی الرحمہ، اور تیری طرف سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، بات توسل کے لیے کہ وسیلے اور واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں جو نبی رحمت ہیں، اور یہ کہہ کر پھر مجھے پکار، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ندا دے، اور کہنا یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پکار کے مجھے خطاب کرنا، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ، اب یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں اور سائل بنا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے، حاجت روائی ہو جائے۔ اب 2 چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں،
ایک توسل اور ایک استغاثہ. اس حدیث کا موضوع دو چیزیں ہیں، ایک توسل اور ایک آقا علیہ السلام سے استعانت و استغاثہ. پہلا حصہ حدیث کا، اس حدیث کا بیان توسل پر ہے. توسل کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو پکارے، اللہ کو ندا دے، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو، جیسے کہ اللہم یا اللہ، اللہ کو آواز دے، اور اس اللہ کو پکارتے ہوئے اس ندا میں، دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بطور وسیلہ کے کرے. اس حصہ حدیث کو توسل کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو اور صحابی کے ذریعے پوری امت کو قیامت تک دو تعلیمات دیں صلاۃ الحاجہ کے لیے. پہلا حصہ تعلیم توسل کا دیا کہ اللہ کو پکار کے سوال کرنا اور میرا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اے باری تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں. یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے جس سے ثبوت توسل ملا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا وسیلہ پیش کر چکو اللہ کو خطاب کرتے ہوئے، تو اس کے بعد پھر خطاب کا التفات کرنا، پھر خطاب کا رخ میری طرف کر دینا اور پھر مجھے پکارنا. اس دعا کے پہلے حصے میں اللہ کو پکارا جا رہا ہے اور حضور علیہ السلام کو اللہ کے حضور بطور وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے. اور انہی کلمات دعا میں جو حضور علیہ السلام نے سکھائے، پھر ان میں حضور علیہ السلام کو ندا دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے یا محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے خطاب کیا جا رہا ہے انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی. اب یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں تاکہ میری حاجت روائی ہو جائے. تو حضرات محترم اس بات کو سمجھ لیں، یہ ایک اصولی بات ہے کہ اللہ سے خطاب کر کے دعا اللہ سے کرتے ہوئے جب حضور کا اسم گرامی بطور وسیلہ آئے تو یہ دعائے توسل ہے. اور پھر جب حضور علیہ السلام کو ندا دی جائے، پکارا جائے یا کہہ کر، اور حضور کو خطاب کر کے عرض کیا جائے باری یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کے حضور متوجہ ہو رہا ہوں، تو یہ کلمات استعانت و استغاثہ ہیں تاکہ آپ میری مدد فرمائیے، میری شفاعت فرمائیے اور اللہ کے حضور سے میری حاجت روائی کر کے دیجئے، جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے دلا دیجئے. تو آقا کو خطاب کرنے کا جو حصہ ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے وہ اس حدیث کے ذریعے وہ دعا تلقین کی جس دعا میں بیک وقت توسل بھی ہے بن نبی اور استغاثہ بھی ہے بن نبی. توسل بن نبی بھی ہے، استغاثہ بن نبی بھی ہے. دونوں باتیں ایک ہی حدیث سے آقا علیہ السلام نے فرما دی. اور یہ حدیث کوئی سن لیجئے، یہ حدیث نہ خبر واحد ہے، میں خاص بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی اعتراض کرے کہ ایک طریق سے یہ حدیث آئی ہے، ایسی بات نہیں. اور نہ اس میں کوئی ضعف ہے، نہ یہ حدیث ضعیف ہے، نہ خبر واحد ہے کہ کوئی کہے کہ عقیدے کے باب میں اسے حجت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. نہیں، اسے اصحاب سنن نے، سیاستہ نے، ہر ایک نے الگ الگ اپنی سند اور طریق کے ساتھ روایت کیا، اور ہر امام حدیث نے اس حدیث کو صحیح کہا. اور پھر ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ الحاجہ کے باب میں روایت کیا. اسی طرح امام نووی کی کتاب الاذکار اٹھائیے، امام نووی کی کتاب الاذکار، تو جس میں ذکر اور اس کے اندر پھر دعوات کا باب ہے، اور صلاۃ الحاجہ کے تحت امام نووی یہی حدیث توسل اور حدیث استغاثہ لائے. تو جس سے پتہ چلتا ہے جو امام ایک ہی حدیث کوٹ کرے یا دو حدیثیں کوٹ کرے توسل اور استغاثہ بن نبی پر صلاۃ الحاجت کے تحت،
تو ایک تو حدیث کی صحت کا پتہ چلا سند کے ذریعے، دوسرا پتہ چلا کہ اس امام حدیث کا اپنا عقیدہ بھی توسل اور استغاثہ ہے رسول کے ساتھ۔ اب اس کی میں طرق بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ حدیث اپنے طرق میں کتنی مضبوط ہے۔ یہ حدیث بہت سے طرق کے ساتھ، کچھ چیزیں میں نے کل بیان کی، کہا تھا تھوڑی سی مشکل آئیں گی علمی اعتبار سے، لیکن کل آپ کی خوش قسمتی کہ مشکل حصہ نہیں آیا، آج کچھ چیزیں آ جائیں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تھکیں گے نہیں اور بوجھ محسوس نہیں کریں گے، اپنے ذوق میں اپنی اسی توجہ میں بیٹھے رہیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ چند منٹ کی فنی گفتگو کے بعد آگے گزر جائیں گے، ہم پل کراس کر جائیں گے برج، اور انشاءاللہ غالب حصہ درس حدیث میں علمی بحثوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ذوق کے لیے رہے گا۔ یہ حدیث توسل و استغاثہ صلاۃ الحاجہ کے باب میں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حکم فرماتے ہیں، وہ حکم پھر ایک صحابی کے ذریعے پوری امت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، پھر یہ صرف حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں اس حدیث توسل و استغاثہ پہ عمل نہیں ہوا، بلکہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا عثمان غنی کے دور میں بھی اس پر عمل ہوا، آقا علیہ السلام سے توسل اور استغاثہ کیا جاتا رہا، اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی ہوتا رہا۔ یہ کتب حدیث سے ثابت ہے۔ اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں۔ ایک تو یہ حدیث، پہلا طریق یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، اس حدیث کی روایت کرنے والے صرف امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ بھی نہیں، بلکہ امام ابن خزیمہ بھی اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، اسے امام احمد بن حنبل بھی مسند میں روایت کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریق ہے۔ اتنے طرق اس حدیث کو میسر ہیں۔ امام حاکم بھی مستدرک میں روایت کرتے ہیں، امام طبرانی بھی المعجم الصغیر میں اور المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ خود امام بخاری بھی اس کو روایت کرتے ہیں اپنی التاریخ الکبیر، اور التاریخ الکبیر میں حدیث نمبر امام بخاری کا ہے 2192۔ پھر ان کے شیوخ میں امام عبد بن حمید اپنے مسند سے روایت کرتے ہیں، امام نسائی عمل الیوم واللیلہ میں روایت کرتے ہیں، امام بہقی دلائل النبوت میں روایت کرتے ہیں، امام منذری الترغیب والترہیب میں روایت کرتے ہیں، اور سب اسے صلاۃ الحاجت میں لاتے ہیں۔ تو گویا ان تمام ائمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حاجت درپیش ہو تو نماز کے ساتھ دعائے توسل و استغاثہ کرنی چاہیے۔ حاجت روائی کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنا چاہیے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا چاہیے، اور یوں اللہ کے حضور متوجہ ہونا چاہیے۔ اور میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے علامہ ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا، مجموع الفتاوی جلد اول صفحہ 74 پر، اور اس کی تصدیق کی، اس کو حدیث صحیح کہا۔ ابن تیمیہ نے بھی اس کو رد نہیں کر سکے، اور امام حیثمی بھی مجموع الزوائد میں اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور میں عرض کیا کہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو بیان کیا، اس حدیث کو، کہ وہ شخص جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ حدیث توسل اور حدیث استغاثہ کا امر لے کے گیا، اس نے گھر جا کے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے یہ دعا کی حضور کے وسیلہ اور استغاثہ سے، اور دعا کر کے واپس لوٹا تو علامہ ابن تیمیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ فرد اللہ علیہ بصرہ، حضور کا وسیلہ دے کر مصلی سے اٹھا نہیں تھا کہ اس کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ اس کو امام حاکم نے تو روایت کیا ہی تھا اس بات کو، اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ حدیث اس حصے کے ساتھ کہ بینائی بھی لوٹ آئی،
یہ صحیح ہے علی شرط بخاری، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کی تائید کر دی۔ اب اس کے طرق اس حدیث کے آپ دیکھیے کتنے قوی ہیں، اتنے قوی طرق کے ساتھ جس حدیث کی صحت پر حدیث کے کسی امام نے اور جرح و تعدیل کے کسی متفنن ماہر نے اور کسی علامۃ الدہر نے پوری 1200 سال کی تاریخ میں کسی ایک نے جس حدیث کی صحت پر اعتراض تک نہیں کیا، اس کے بعد حضور علیہ السلام سے توسل کرنے اور آقا سے استغاثہ کرنے پر کیا اعتراض اور انکار کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اس کے طریق میں عرض کر رہا تھا، اسے عمارہ بن خزیمہ نے روایت کیا عثمان بن حنیف کے طریق سے، یہ طریق امام ترمذی نے لیا، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے، عبد بن حمید نے، امام بخاری نے، حاکم نے، طبرانی نے، ابن خزیمہ نے، ابن ابی حاتم نے اور بہقی نے، ان تمام ائمہ نے اس طریق کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا۔ پھر اس حدیث کا ایک اور طریق ہے، حماد اور شعبہ روایت کرتے ہیں ابو جعفر سے، اور ابو جعفر عمارہ سے، اور وہ عثمان بن حنیف سے، اور اس طریق کے ساتھ اس حدیث کو لائے ہیں امام ابن ابی حاتم اور دیگر محدثین، اور امام ابو زرع اس حدیث کو لائے ہیں اسی طریق سے۔ پھر ایک اور طریق ہے، شعبہ روایت کرتے ہیں ابو جعفر الختمی سے، اور وہ عمارہ بن خزیمہ سے، وہ عثمان بن حنیف سے۔ پھر ایک اور چوتھا طریق ہے، عثمان بن عمر کے روایت سے آئی ہے یہ حدیث، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے اور کہتے ہیں حدثنا بھئی ابو سعید یحییٰ بن سعید القطان ان عثمان بن عمر، آگے حدیث آئی ہے۔ پھر ہشام روایت کرتے ہیں ان ابیہ ان ابی جعفر ان ابی امامہ بن سہل بن حنیف ان امہ عثمان بن حنیف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پانچواں طریق۔ اور ابو زرع کہتے ہیں کہ یہ حدیث شعبہ کے طریق سے بھی صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد یونس بن عبد الاعلیٰ کے طریق سے حدیث آئی ہے، ان یزید بن وہب ان ابی سعید التمیمی، اور پھر مزید آگے ان روح بن القاسم ان ابی جعفر ان ابی امامہ بن سہل بن حنیف ان امہ عثمان بن حنیف ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر امام طبرانی کتاب الدعا میں محمد بن احمد بن البراء کے طریق سے لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمعت علی بن المدینی یقول روا شعبہ عن عمار فذکر الحدیث بسندہ۔ پھر امام علی المدینی روا ھذا الحدیث عن روح بن القاسم عن ابی جعفر الختمی عن ابی امامہ بن سہل عن عثمان بن حنیف۔ پھر ایک اور سند ان طریق ہشام عن ابی جعفر عن سہل بن حنیف۔ اس طرح حماد کے طریق سے، شعبہ کے طریق سے، اور دیگر الگ الگ طریق سے امام نسائی الگ لائے، امام بخاری الگ لائے تاریخ کبیر میں، ترمذی الگ لائے، امام احمد الگ طریق سے لائے، ابن ماجہ الگ طریق سے لائے، عبد بن حمید الگ طریق سے لائے، پھر اون بن عمارہ کے طریق سے الگ یہ حدیث آئی ہے، ان روح بن القاسم ان ابن المنقدر ان جابر، پھر ثم ذکر الحدیث، پھر امام طبرانی الگ سے لائے۔ خلاصہ یہ کہ ابھی اس وقت 9 الگ الگ طرق اور الگ الگ سندوں کے ساتھ الگ الگ ائمہ حدیث کی کتب کی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس حدیث کی اتنی کثیر اسانید ہیں، اتنے طرق ہیں، اور اس کی صحت پر کل ائمہ حدیث کا اجماع ہے، کسی نے نقد و جرح نہیں کی، اور اتنی کثیر تعداد میں ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ الحاجہ اور صلاۃ الدعا کے باب میں روایت کر کے اپنا مذہب ثابت کر دیا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام ائمہ جب اس حدیث کو صلاۃ الحاجہ کے تحت لا رہے ہیں تو یہ صحابہ کرام کا دور تو نہیں تھا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کا زمانہ تو نہیں تھا، وہ تو اب روایت کر رہے ہیں، اور عنوان صلاۃ الحاجہ کا قائم کر کے اس حدیث کو لا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد تک ہر امام حدیث کا یہ بلا اختلاف عقیدہ رہا کہ جب حاجت پیش آئے تو حضور کے توسل اور استغاثہ کے ساتھ دعا کی جائے۔
اور پھر اس کو علامہ شوکانی نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں بیان کیا. علامہ عبد الغنی انجاہ الحاجہ میں، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان، وہ اس کی شرح پوری تائید و تصریح کے ساتھ لا رہے ہیں. اور پھر علامہ شوکانی جو علامہ ابن تیمیہ کے مشرب و مسلک سے معروف ہیں، وہ اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں پورا قول لائے ہیں. اور علامہ شوکانی کا پورا 1.5 صفحے پر مشتمل قول، اس کو سلفی اور اہل الحدیث مکتب فکر کے بہت بڑے نامور ہندوستان کے عالم علامہ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارک پوری ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوزی میں وہ علامہ شوکانی کے پورے کلام کو نقل کرتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ شوکانی تک اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک اور شاہ عبد الغنی محدث دہلوی تک اور اس طرح علی ھذا القیاس متقدمین سے لے کر متاخرین تک پوری 1200 سال کی جو تاریخ علم ہے، اس میں ائمہ حدیث اس حدیث توسل اور حدیث استغاثہ کے معنی پر، مفہوم پر، اس کے اطلاق اور استعمال پر اجماع رکھتے رہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ حدیث جس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے توسل کرنے پر اختلاف کرنا اجماع امت کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے، 1200 سال کے ائمہ حدیث کے مذہب اور عقیدہ کے خلاف ہے. اب یہ بحث ختم ہو گئی کہ حضور کے وصال کے بعد توسل کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ بحث نہ رہی. میں اس پر ابھی آ رہا ہوں آگے، اس لیے کہ یہ پہلا واقعہ تو پیش آیا، پہلا واقعہ جو میں نے کوٹ کیا یہ تو پیش آیا آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں کہ اس نے دعائے توسل اور دعائے استغاثہ کی اور پلٹ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. عثمان بن حنیف کہتے ہیں ہم ابھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہی تھے، پلٹ کر آیا تو بینا ہو چکا تھا. اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی اور امام طبرانی نے بھی. مگر پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. اب جو اگلی بات ہے کہ حضور کے اگر کوئی یہ مغالطے میں مبتلا ہو کر خیال کرے کہ یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہاں اس بات کا بھی رد ہو گیا. یہ خیال کہ اعمال صالحہ سے ہی توسل ہو سکتا ہے اور کسی کی ذات سے توسل جائز نہیں، جس کا میں نے کل ذکر کیا، یہ وہم باطل ہے، یہ گمان باطل ہے، یہ صریح احادیث سریہ کی خلاف ورزی ہے اور ائمہ حدیث، ائمہ فقہ اور ائمہ عقائد کے اجماع کے خلاف ہے. وجہ اس کی کیا ہے سنیے. آقا علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے یہ کہنا کہ ہاں اعمال صالحہ سے تو توسل جائز ہے مگر ذات نبوی یا ذات اولیاء و صالحین سے، ان کی ذوات مقدسہ سے توسل جائز نہیں، اعمال صالحہ سے جائز ہے. یہ کہہ کر آپ نے گویا حضور کی حدیث کو رد کر دیا معاذ اللہ، اور 1200 سال کے پورے مسلسل اجماع کو رد کر دیا. اس حدیث میں بولیے عمل صالح سے توسل کہاں ہو رہا ہے؟ اگر عمل صالح سے ہی توسل پر اکتفا کرنا ہوتا تو آقا علیہ السلام فقط یہ فرماتے کہ گھر جا، وضو کر، 2 نفل پڑھ اور 2 نفل پڑھ کے اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر. اگر نماز سے توسل ہونا ہوتا، نماز سے، تو فقط 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرنے اور اللہ کے حضور حاجت پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا. آقا علیہ السلام نے فقط نماز پر اکتفا نہیں کیا اور نماز اور نوافل سے توسل کرنے کی بات نہیں کی. ادب سکھایا کہ نفل پڑھ، اور جو توسل سکھایا وہ الکلمات ہی ہیں، وہ توسل نماز سے نہیں ہے، وہ توسل عمل صالح اور نماز سے نہیں ہے. میری بات سمجھیں، توسل ذات مصطفیٰ سے سکھایا جا رہا ہے. اب اس عقیدے کی بنیاد کہاں رہی؟ وہ خود حضور کی تعلیم کے خلاف ہو گیا وہ عقیدہ کہ ذات نبی سے توسل نہیں، صرف عمل صالح سے ہے.
آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں 2 نفل پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد، اور پھر کہنا یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی هذه، پھر توسل میری ذات سے کرنا۔ اب آپ پوری دعا میں آپ دیکھیے دعا کے کلمات میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، دعا کے کلمات میں نماز سے توسل کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ تو ادب سکھایا کہ نماز پڑھ کر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز